محبوب کی طرف سے ترک محبت کا کہ محبوب نے پیغام چھوڑ دیا دینا، محبوب نے قاصد بھیجنا چھوڑ دیا، یہ تانا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے تقویت قلبی اور دل جوئی کے لیے پوری سورہ والضحیٰ اتاری۔ اب ایک سے بڑھ کر ایک مضمون ہے، میں کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ اب انہوں نے تانا دیا محمد کو، ان کے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ اس کا رد کرنا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کوئی اور پیغمبر ہوتا تو اس کی زبان سے فقط اتنا کہلواتا، پیغمبر کہتا نہیں مجھے میرے رب نے نہیں چھوڑا، میرا رب مجھ سے نہیں روٹھا، مگر وہ اوروں کا معاملہ تھا، یہ مصطفیٰ کا معاملہ تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، رب نے مصطفیٰ کی دل جوئی کے لیے پوری سورہ والضحیٰ اتار دی۔ اور سنیے اب کیا کیا مضمون آیا ہے۔ والضحیٰ درجنوں معنی، واللیل اذا سجا درجنوں معنی، مگر کل تاریخ تفسیر میں اور کل تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جس معنی کو، جس مفہوم کو کثیر تعداد میں علماء اور مفسرین نے ایکسپٹ کیا، جس پر اعتماد کیا، جس کو بیان کیا، وہ یہ تھا کہ والضحیٰ کا معنی تھا محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری زلفوں کی قسم جب وہ چھا جائیں، مانا یہ حبیب تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے روئے انور کی قسم، حبیب تیرے گیسوئے آبدار کی قسم، تیری زلف مشکی کی قسم، ذل عنبری کی قسم، حبیب یہ قسمیں کھا کے کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ قسمیں اس لیے کھا رہا ہے کہ فرما رہا ہے حبیب دیکھ تو صحیح، جو رب تیری ساتھ گفتگو کا آغاز تیرے چہرے کی قسم سے کر رہا ہے، تیری زلفوں کی قسم سے کر رہا ہے، جو رب اتنی محبت کرتا ہے، بھلا وہ رب بھی کبھی تجھ سے روٹھے گا؟ وہ رب بھی تجھے چھوڑے گا؟ اب اگلی بات فرمائی، یہ فرما کے اب فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، حبیب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے، نہ تجھ سے روٹھا ہے، نہ تجھ سے الگ ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب یہ سب کچھ ایک اہتمام تھا، تیری تو ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے اونچی بنائی جا رہی ہے، تیرا ہر بعد والا لمحہ پہلے لمحے سے بلند تر کیا جا رہا ہے۔ ارے اس لیے کیا، اس بات کو محروم محبت لوگ نہ سمجھ سکیں گے، یہ محبت والوں کا خاصہ ہے، وہ سمجھیں گے۔ فرمایا حبیب اس لیے وقفہ کیا، اس لیے تھوڑا سا اس میں گیپ دیا، چند دن وحی کا سلسلہ روکا، اس لیے ہے کہ جب مسلسل وصال کے بعد تھوڑا سا فراق آ جائے، تھوڑی سی جدائی آ جائے، وہ جدائی آتش شوق کو اور بڑھا دیتی ہے، تھوڑا سا فراق وہ ہجر کی یہ کیفیت وصال کا مزہ بڑھا دیتی ہے۔ یہ کسی نے محبت کی ہو تو اس سے پوچھو کہ جب تھوڑے دن دور رہنے کے بعد دوبارہ محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا لطف کتنا ہوتا ہے۔ فرمایا تیری آتش شوق کو بڑھانے کے لیے، اور پھر فرمایا یہ کہہ کر فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، حبیب بھلا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر آپ کو جگہ دی۔ بس یتیم کا ایک معنی بیان کر کے کاش وقت ہوتا تو لطف آتا، مگر سنیے یتیم کا معنی بہت سارے لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق، ہمارا منصب اور ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتے، بس جو درست بات کی خیرات ملی ہو وہ پہنچا دیتے۔ جن پر پردے نہ اٹھے، جنہیں لذت محبت نصیب نہ ہوئی، جنہیں تعلق کا وہ تعلق کی شیرینی، تعلق کی حلاوت نصیب نہ ہوئی، جنہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حضوری نصیب نہ ہوئی، جن پر رسائی کے دروازے نہ کھلے، جن پر حجابات مرتفع نہ ہوئے، پردے نہ اٹھے علوم قرآنی سے، انہوں نے ترجمہ کر دیا الم یجد کا یتیمن، حبیب آپ کو یتیم نہیں پایا، یعنی یتیم پایا، فآوا تو پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ اور اس یتیم سے معنی کیا مراد لیا؟
معنی لیا وہ جو معروف ہماری اردو زبان میں ہے کہ جس کا والد فوت ہو جائے کم عمری میں وہ یتیم ہو جاتا ہے، وہ یتیم ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، اگر یتیم کا معنی یہ لیا جائے کہ جس کا باپ نہ ہو، تو سنیے آپ کی اردو میں بھی ایک معروف ترکیب اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مجھے کوئی اس کا معنی سمجھا دے۔ آپ کہتے ہیں ایک ترکیب میں در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، کس کو؟ موتی کو۔ تو در یتیم، یتیم موتی، کیا معنی لوگے؟ جس موتی کا باپ نہیں ہے، جس کا باپ نہیں، یہ معنی لوگے مراد؟ سنیے، ہمارے معاشرے اور ماحول میں جو مروج ہے بالعموم، یتیم کا معنی ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ یتیم یتم سے بھی ہے، یتم سے بھی ہے، میں اس لغوی بحث میں نہیں جا رہا۔ سنیے، ہم سمجھتے ہیں یتیم کا معنی ہے جس کا کوئی نہ ہو، باپ جو نہ رہا وہ سہارا ہے، وہ آسرا ہے، وہ تربیت کا سورس ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے حفاظت کا سائبان ہے، وہ ان کے لیے حصار ہے۔ تو ہم نے سمجھا یتیم کا معنی ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ ساری گفتگو بھول جانا، ایک جملہ اس عاجز کا یاد رکھ لینا، یہاں پر یتیم کا معنی یہ نہیں ہے جس کا کوئی نہ ہو، یتیم کا معنی ہے جس جیسا کوئی نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں، اپنے آثار میں، اپنے متعلقات میں، اپنی ہر شے میں اتنا لاجواب ہو، نہ اس جیسا کوئی ہو، نہ اس جیسا ہونے کا تصور کیا جا سکتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں علم یجد کا یتیمن۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ بدبخت کہتے ہیں ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، ارے علم یجد کا یتیمن، ہم نے ساری کائنات بنائی، کائنات بنانے سے پہلے بھی جب تنہائی میں تجھے بنایا۔ یہ ایک جملہ پورا مضمون ہے، حبیب جب خلوت میں بیٹھ کر تجھے بنایا، تنہائی میں بنایا، باقیوں کو بنایا، میرا فیض ربوبیت پانے والے بے حساب تھے، جب تجھے بنایا اس وقت کوئی نہ تھا، میں تنہا فیض لٹاتا گیا، تو تنہا فیض پاتا گیا۔ تو میری تنہائیوں، میری خلوتوں، میری حقیقی شان توحید و وحدت میں بنا ہوا شاہکار ہے۔ سو حبیب علم یجد کا یتیمن، ہم نے تجھے سب سے بے مثال نہ پایا، ہم نے تجھے منفرد نہ پایا، پھر کیا کیا؟ جب دیکھا تو ایسا منفرد ہے، فآوا، تو کیا کیا؟ آوا کا ایک معنی کر کے ختم کر رہا ہوں۔ آوا کا معنی ہے وہ، اس میں اس الذی یستفیہ لنفسہ قبل القسمہ، اس کا معنی یہ ہے وہ ذات، وہ پیکر جسے تقسیم کرنے سے پہلے، نعمتیں تقسیم ہونے سے پہلے جسے اپنے لیے الگ رکھ لیا جائے، دوسروں کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، اس کے لیے لفظ آوا اور استفاء اور مصطفیٰ آتا ہے۔ فرمایا حبیب جب تنہائی میں بیٹھ کر بنایا اور بنا چکا اور تجھے سامنے رکھا اور تجھے تکا اور تجھے دیکھا، تو مجھے اپنے رب ہونے پر ناز ہونے لگا، میں وہ رب ہوں جس نے محمد بنا دیا ہے، اب اتنا بے مثال تیرے جیسا کوئی بنانا ہی نہیں۔ ایک جملہ اضافی میرے ذہن میں آ گیا، بعض لوگوں نے قدرت خداوندی کا اظہار کرنے کے لیے عجیب راستہ اختیار کیا، کہا علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، چاہے کروڑوں محمد بنا دے، جملے لکھے، چاہے قادر مطلق ہے، کروڑوں محمد بنا دے۔ اب اس عاجز کا اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے شیوخ تربیت کے فیض کی بنا پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لکھ لو اس عاجز فقیر کا جملہ۔ تم کہتے ہو کروڑوں بنا دے، رب کی عزت کی قسم وہ دوسرا محمد بنائے خدا نہ رہے۔ دنیا کے جس کونے میں لے جاؤ، ماننا نہ ماننا نصیب کی بات ہوتی ہے، اس پر کوئی بحث نہ کر سکے گا۔ دوسرا محمد بن نہیں سکتا،
دوسرا محمد خارج از امکان ہے، اس لیے کہ جب پہلا محمد بنایا تھا اس سے پہلے کچھ نہ بنایا تھا، اب دوسرا محمد کیسے بنے؟ اس سے پہلے کروڑوں بنا چکا ہے، وہ وقت نہیں پلٹ سکتا، وہ کیفیت نہیں آ سکتی۔ سو فرمایا حبیب تجھے اتنا بے مثال بنایا، تجھے اتنا لاجواب پایا، منفرد یگانہ یکتا پایا۔ میں نے کہا باقی ساری نعمتیں مخلوقات کے لیے ہیں، محمد میرے لیے ہے۔ اور اس لیے لوگوں، اس لیے سن لو یہ بات، محبت سب سے کرتا ہے مگر باقی ہر ایک سے جس سے بھی محبت کرتا ہے، سنو ترتیب یہ ہے، باقی ہر ایک کو پہلے بنایا ہے پھر چاہا ہے، پہلے بنایا پھر چاہا۔ اس کی وضاحت ادھار چھوڑ رہا ہوں، کبھی چاہا آپ نے تو بیان کریں گے۔ باقی ہر ایک کو پہلے بنایا پھر چاہا، ہر وجود پہلے مخلوق ہوا پھر رب کی محبت کا محل ہوا۔ اس پوری کائنات خلق و امر میں ذات مصطفیٰ وہ تنہا وجود ہے جسے پہلے چاہا ہے پھر بنایا ہے۔ باقی ہر کوئی پہلے مخلوق ہوا پھر محبوب ہوا، مصطفیٰ وہ تنہا فرد ہے جو پہلے محبوب ہوا پھر مخلوق ہوا۔ باقیوں کو چاہ کر بنایا مصطفیٰ، باقیوں کو بنا کر چاہا، مصطفیٰ کو چاہ کر بنایا۔ جن کو بنا کر چاہا پہلے بنایا انہیں امر کن کی توجہ سے بنایا، حضور کو امر کن کی توجہ سے نہیں بنایا، حضور کو امر محبت کی توجہ سے بنایا۔ اللہ اس محبت کی خیرات عطا کرے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، بالخصوص منتظمین اور اس مسجد کے بانی اور جملہ ان کے افراد خانہ اور شرکا، اللہ سب کو حضور کی محبت کی بیش از بیش خیرات عطا فرمائے۔ اس محبت میں جینا مرنا اور قیامت کے دن اسی محبت پر اٹھنا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت علامہ مولانا علی اختر آوان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اپنے خوبصورت افکار کا اظہار فرما رہے تھے۔ بہت لطف آیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دوران آج کی اس محفل میں وطن عزیز کے عظیم ثنا خان ساہیوال سے ہمارے مہمان محترم جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف لائے، اور کافی دیر سے اسلام آباد سے وطن عزیز کے عظیم ثنا خان محترم جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب تشریف فرمائے۔ کثیر تعداد میں مہمانان گرامی تشریف لائے۔ منتظمین محفل کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر محترم، محفل کے اختتام پر بوئے مبارک کبھی کی زیارت بھی ہوگی، جس کے لیے ہم حاجی اختر آوان صاحب کے شکر گزار ہیں۔ محفل نعت نور کی برسات کلر سیدنا ضلع راولپنڈی سے ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ اعلان سن لیجئے۔